السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اردو زبان کی دوسری کتاب۔ یہ کتاب خان صاحب مولوی محمد اسماعیل صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کسی بھی اسلامک بک اسٹور سے خرید سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 1، خدا کی خلقت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ نیلا آسمان، روشن سورج، اجلا چاند اور جگمگاتے تارے کس نے بنائے؟ زمین پر ہوا، ہوا پر بادل، بادلوں میں بجلی اور بجلی میں کڑک کس نے بنائے؟ میہ کی فوار، میہ معنی بارش، میہ کی فوار، اولوں کی بوچھار اور برف کے انبار کس نے برسائے؟ انبار کے معنی ڈھیر، انبار کس نے برسائے؟ دھواں، دھار، کوہرا، بھینی بھینی اوس اور سفید پالا کس نے جمایا؟ یہ چوڑی چکلی زمین، گہرا سمندر، اونچے اونچے پہاڑ، ابلتے چشمے، بہتے دریا کس نے بنائے؟ یہ کالے گورے آدمی، لڑکے لڑکیاں، عورت مرد، بھانت بھانت کے جانور، بھانت بھانت مطلب طرح طرح کے، قسم قسم کے جانور، چرندے درندے پرندے، مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے کس نے پیدا کیے؟ یہ ہرے بھرے درخت اور بیل بوٹے، ان میں رنگ برنگ کے پھول اور کھٹے میٹھے رسیلے میوے کس نے لگائے؟ یہ سب چیزیں خدا نے پیدا کی ہے جو بڑا مہربان، کل عالم کا نگہبان ہے، یعنی پورے عالم کا اللہ تعالی نگہبان ہے۔ وہی سب کو پالتا اور روزی دیتا ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر سبق کے نیچے کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ ان الفاظ اور معنی دونوں کو آپ یاد کریں۔ دیکھیے، چرندہ، چرنے والا جانور، چرندہ کے معنی چرنے والا جانور، روزی خوراک رزق، عالم، عالم کے معنی دنیا، عورت، عورت کا مطلب پوشیدہ چھپی ہوئی چیز، گھر والی، پرندہ، اڑنے والا جانور، درندہ، پھاڑ کھانے والا جانور، انبار، ڈھیر، ذخیرہ، نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے اس کا معنی۔ چرندہ چرنے والا جانور، روزی خوراک رزق، عالم دنیا، عورت کا مطلب پوشیدہ چھپی ہوئی چیز، پرندہ اڑنے والا جانور، درندہ پھاڑ کھانے والا جانور، انبار ڈھیر، ذخیرہ نگہبان حفاظت کرنے والا۔ تو آئیے سبق نمبر 2 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نور کا تڑکا، چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، تارے بھی چھپ گئے، کوئی کوئی ٹمٹما رہا ہے، اجالا بڑھتا جاتا ہے، در دیوار مکان درخت سب صاف نظر آنے لگے، ٹھنڈی ہوا سن سن چل رہی ہے، پنکھے سے جھل رہی ہے، باغوں اور کھیتیوں میں بہار ہے، گھاس اور پتوں پر کیا موتی سے بکھرے پڑے ہیں، یہ شبنم کے قطرے ہیں، پھلواریاں مہک رہی ہے، کچھ پھول
کھل گئے کچھ کلیاں چٹک رہی ہے، بیل بوٹے سب تر و تازہ نظر آتے ہیں، چڑیوں کی چہکار سے ہوا گونج رہی ہے، آشیانوں سے نکل کر درختوں پر ہجوم کیا ہے، اپنی اپنی بولیاں بول رہی ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، بھیڑ بکریاں بھی چلا رہی ہیں، گائیں بھینسیں چوکنی ہو گئی، ان کے بچے بھی کل بلا رہے ہیں، کاروباری لوگ سب اٹھ بیٹھے، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی منہ ہاتھ دھو رہا ہے، مکتب کے لڑکے بھی ہوشیار ہو گئے، کچھ ناشتہ کر کے بستہ بغل میں دبا دیے گئے، ٹھیک وقت پر حاضر ہو جائیں گے، جو دیر لگائیں گے سزا پائیں گے، رات گزری نور کا تڑکا ہوا، رات گزری نور کا تڑکا ہوا، ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا، ہوشیار اسکول کا لڑکا ہوا۔ دیکھیے یہاں بھی کچھ الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کو آپ حفظ یاد کریں۔ ہجوم کے معنی بھیڑ بھاڑ مجموعہ، تر و تازہ، تر و تازہ کے معنی ہرا بھرا، غسل نہانا، بستہ جزدان کتابوں کا تھیلا، شبنم اوس، آشیانہ گھونسلہ گھر، ناشتہ صبح کا کھانا، حاضر موجود، سامنے آمادہ تیار۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے اس کے معنی۔ ہجوم کے معنی بھیڑ بھاڑ مجموعہ، تر و تازہ ہرا بھرا، غسل نہانا، بستہ جزدان کتابوں کا تھیلا، شبنم یہ صبح جو آپ پتوں وغیرہ پر دیکھتے ہیں موتی سے بکھرے پڑے، یہ اسی کو شبنم کہتے ہیں، اوس کہتے ہیں۔ آشیانہ گھونسلہ گھر، ناشتہ صبح کا کھانا، حاضر موجود، آمادہ سامنے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو ذہن میں بیٹھائیں، بار بار پڑھیں، تاکہ آپ آگے چل کر کسی طریقے سے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ اردو بہت تیز پڑھنا جان جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔